ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق جماعت ہفتم کی اردو میں شامل نصاب ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم اس سبق کے اقتباسات کی بلند خوانی کریں گے، اقتباسات کی تفہیم کریں گے اور سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں۔ پہلا اقتباس ہے، بابا اردو مولوی عبدالحق بہت بڑے محقق تھے۔ محقق کا مطلب تحقیق کرنے والے، تحقیق۔ آپ 20 اپریل 1870 میں ہندوستان کے ضلع میرٹھ کے علاقے ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پہ حاصل کی، اس کے بعد FA تک ضلع میرٹھ میں پڑھتے رہے اور 1894 میں علی گڑھ سے BA کیا۔ 1895 میں حیدرآباد کے ایک اسکول میں ملازمت اختیار کی۔ اس کے بعد صدر محتمم تعلیمات ہو کر اورنگ آباد منتقل ہو گئے، ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن۔ 1916 میں انجمن ترقی اردو کے چوتھے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ انہوں نے بہت جلد انجمن ترقی اردو کو ایک فعال علمی ادارہ بنا دیا۔ حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیورسٹی انجمن ترقی اردو ہی کی کوششوں سے قائم ہوئی۔ اس ادارے کے ساتھ بے حد محبت اور اس کی ترقی کے لیے خدمات کو دیکھتے ہوئے 1935 میں جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم نے انہیں بابا اردو کا خطاب دیا۔ یہ خطاب اتنا مقبول ہوا کہ ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ عزیز طلبہ، اس اقتباس میں الفاظ اتنے پیچیدہ مشکل نہیں ہیں، البتہ ایک پوائنٹ جو ہم نے یہاں سے اخذ کیا وہ یہ کہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق اس کو بابا اردو کیوں کہتے ہیں؟ تو بابا اردو کہنے کی وجہ یہ ہو گئی کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم نے انہیں بابا اردو کا خطاب دیا اور یہ خطاب اتنا مقبول ہو گیا کہ انہیں بابا اردو ہی کہا جانے لگا اور یہ نام ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ اچھا، مولوی عبدالحق بہت ملنسار اور شفیق مہربان استاد تھے۔ ان کا اپنے شاگردوں کے ساتھ رویہ قابل دید تھا، دیکھنے کے قابل تھا۔ دوران تدریس طالب علموں میں گل مل بیٹھ جاتے تھے، جس کو آج کی زبان میں فرینڈلی یا فرینڈشپ، ان سے اپنے بچوں کی طرح سلوک رکھتے تھے، یا ہم دوستانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ طالب علم بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آموں کے موسم میں کسی طالب علم نے کہا، مولوی صاحب اس موسم میں ابھی تک آم نہیں کھائے۔ اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب آموں کی پیٹیاں لے آئے اور تمام طلباء نے مزے سے آم کھائے اور مولوی صاحب کو دعائیں دی۔ مولوی صاحب مذہب سے بالاتر ہو کر سوچتے تھے اور لوگوں کی عزت ان کے کام کی وجہ سے کرتے تھے۔ ملازمت کے دوران اورنگ آباد میں مولوی صاحب جس بنگلے میں رہتے تھے وہ آبادی سے دور جنگل کے پاس تھا۔ اس کا باغ نہایت شاندار تھا۔ اس باغ میں بہت سے مالی کام کرتے تھے۔ ان میں ایک مالی جسے نام دیو کہتے تھے، بہت محنتی اور اپنے کام میں ماہر تھا۔ مولوی صاحب اس کے کام کو بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باغ میں شہد کی مکھیوں کا جھنڈ آ گیا۔ نام دیو اپنے کام میں اتنا مہو تھا، مہو کا مطلب مصروف، کہ اسے خبر نہ ہوئی۔ مکھیاں اس سے لپٹ گئی، ایسا کاٹا کہ بیچارہ بے دم ہو گیا۔ مولوی صاحب نے اس کا ایک ایسا خاکہ لکھا کہ نام دیو مالی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ عزیز طلبہ، اس اقتباس میں بھی نئے الفاظ ایسے کچھ نہیں ہیں،
البتہ بے دم ہونا ہے، یہ بے ہوش ہونا، جن شہد کی مکھیوں کا ایک ہجوم کہا جائے گا، ان کا قافلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور محو کے معنی ہے مصروف کے، اور بالاتر کے معنی ہے بڑھ کے، شاندار کا مطلب عظیم ہے، ماہر کا مطلب اپنے کام میں، اپنے اور فن میں مہارت حاصل کرنا، اور بس باقی ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ اس اقتباس میں ایک پوائنٹ جو ہم نے نوٹ کیا وہ یہ کہ نام دیو مالی یہ ڈاکٹر صاحب کے باغ کا مالی تھا، جو کہ نام دیو مالی کے نام سے ہی جماعت دہم کی اردو میں شامل نصاب ہے۔ اچھا، کچھ عرصے بعد مولوی عبدالحق اورنگ آباد چھوڑ کر دلی گئے، اور ساتھ ہی انجمن کا دفتر حیدرآباد سے دلی منتقل کیا گیا، کیونکہ دلی ہندوستان کا صدر مقام تھا، ملک کے بارے میں سارے فیصلے وہیں ہوتے تھے۔ ان دنوں میں تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی۔ مولوی صاحب اس تحریک میں اردو زبان کی حفاظت کے حوالے سے شامل رہے۔ آخرکار ہندوستان کے مسلمانوں کی کوششوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا، مگر اس کے ساتھ ہی ہندو مسلم فسادات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ان فسادات میں مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا۔ فسادات کی وجہ سے انجمن کے دفتر کو بھی شدید نقصان پہنچا، اس کا قیمتی کتب خانہ برباد ہوا، اور ایک دو کارکن بھی شہید ہو گئے۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف یا اس اقتباس میں بھی ایسا کوئی نئے الفاظ نہیں ہیں جن کے معنی ہم آپ کو بتا دیں، تقریباً وہی ہیں۔ عروج ہے، عروج کے معنی ہے بلندی کو کہتے ہیں، اور بس باقی تقریباً عام الفاظ ہیں۔ البتہ ایک دو پوائنٹ ایک دو نکات جو ہم نے اخذ کیے وہ یہ کہ اس اقتباس میں پاکستان بننے کی بات آ گئی ہے 14 اگست 1947 کو، اور 14 اگست 1947 میں پاکستان بننے کے بعد ہندو مسلم فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ ایک نئی بات ہے۔ اس کے بعد ان فسادات کی وجہ سے انجمن اردو ترقی کے دفتر کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے بعد کتب خانہ ڈاکٹر صاحب کا قیمتی کتب خانہ برباد ہو گیا، اور 2 کارکن بھی اس کے شہید ہو گئے۔ یہ 2-3 نکات ہم نے اسی اقتباس سے اخذ کیے۔ اس واقعے کے بعد مولوی صاحب بہت دل برداشتہ ہوئے، تنگ ہو گئے، اور دوسرے ہندوستانی مسلمانوں کی طرف پاکستان آ گئے۔ کراچی میں انجمن کا دفتر قائم کیا، اور ایک بار پھر زور و شور سے اپنا کام شروع کر دیا۔ مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کے دفتر کی عمارت میں ہی اردو کالج کی بنیاد رکھی۔ اردو کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے۔ طلباء تمام مضامین کے پرچے بھی اردو زبان میں حل کرتے تھے۔ کالج کے نتائج سامنے آئے تو سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر اردو کو ذریعہ تعلیم بنا دیا جائے تو بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کے دل میں اس کالج کو اردو یونیورسٹی بنانے کی خواہش جاگی۔ یہ خواہش ان کی زندگی میں تو پوری نہ ہوئی، مگر بعد میں اس کالج کو وفاقی اردو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کا ایک کیمپس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہے، اور اس کا دوسرا کیمپس مین یونیورسٹی جو ہے وہ کراچی میں ہے۔ مولوی عبدالحق نے بہت سی کتابیں لکھیں، ان میں نکات الشعراء، ذکر میر، مخزن، اور آپ نے اردو کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں 23 مارچ 1959 کو حکومت پاکستان نے آپ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ مولوی صاحب کو آخری عمر میں خرابی ہاضمے کی شکایت تھی، جو بعد میں کینسر کی شکل اختیار کر گئی۔ اس وقت کے صدر پاکستان ایوب خان کے کہنے پہ انہیں کراچی کے نیول ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔
اس دوران مولوی صاحب بے ہوش رہنے لگے، مگر جب بھی تھوڑے ہوش میں آتے تو انجمن اردو کے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے۔ آخرکار آپ 16 اگست 1961 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں وفاقی اردو یونیورسٹی کے عبدالحق کیمپس کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔